السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ یہ کاسٹزم کہاں سے ہے؟ اسلام میں نہیں۔ اگر تم برادری کے فرق کرتے ہو تو یہ جہالت ہے۔ ہمارے یہاں ان تمام چیزوں کی مذمت کی گئی ہے، اور یہ اسلام پر بھونکنے والے لوگوں سے پھر میں کہتا ہوں ذرا اپنے دامن میں جھانک کر کے دیکھ لو۔ آج بھی تمہارے یہاں مار توڑ ہے، اس برادری کا آدمی اس برادری سے شادی نہیں کر سکتا۔ ارے راجستھان میں آج بھی ہے، چھوٹی برادری والوں کو اگر وہ آ کر کے پانی کے گلاس کو ہاتھ بھی لگا دیے تو ان کا گلاس توڑ دیا جاتا ہے۔ آج بھی ہے، دلت لوگوں کے ساتھ آج بھی یہ ناانصافی ہے۔ ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، اور اسلام اس دین کو کہتے ہیں جہاں سب امیر غریب ایک ہو گئے۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا، شاعر مشرق نے، کہ آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز۔ یہ اسلام کا فلسفہ ہے۔ آخری میں سمجھا رہا ہوں، اسلام کی ایکویلٹی کو، مساوات کو تم کیا سمجھ سکو گے؟ آج یہ جو برابری کے حقوق کی بات کرتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں ذرا کبھی کسی دلت کو پنڈت بنا کے دکھاؤ، کسی دلت کو، کسی ایس سی ایس ٹی کو تم اپنے مندر کا پجاری بنا کے دکھاؤ۔ نہیں، اب شگن ہو جائے گا، اب شگن ہو جائے گا۔ اس کو تو حق نہیں، دلت کو حق نہیں ہے کہ وہ دھارمک چیزیں، بلکہ اتر پردیش میں ایک ایسے پروفیسر بھی ہیں، میں جب دلی گیا تھا وہاں پر اس کے بیٹے سے ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا وہ اس کے باپ سنسکرت کتنے سالوں سے پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں، لیکن ہمیشہ گاؤں والے مارتے ہیں کہ سنسکرت زبان صرف برہمن لوگ پڑھ سکتے ہیں، تو دلت ہے۔ یہ کاسٹزم یہاں پر بھی چل رہا ہے، اس کے خلاف کیوں نہیں کوئی قانون لاتے؟ مندروں میں پجاری اور پنڈت دلت برادری کے بھی لوگ ہونا چاہیے۔ یہ میں ان کی طرف سے آواز اٹھا رہا ہوں۔ لاؤ، تم آؤ ادھر، مسجد کے مصلی پر دیکھو۔ مسجد کے مصلی کے لیے کہیں پر بھی یہ شرط نہیں خان ہونا چاہیے، پٹھان ہونا چاہیے، بلکہ یہاں پر شرط یہ ہے حافظ قرآن ہو، بس وہ ہمارے سروں کے لیے امام ہے، وہ ہماری نمازوں کا امام ہے۔ اگر علم دین مصطفیٰ ہے، وہ ہمارے نمازوں کا امام ہے۔ اگر وہ تقویٰ و طہارت تجوید کو جانتا ہے، وہ ہمارا امام ہے۔ شریعت صرف اتنا کہتی ہے ایمان ہو، باقی کسی بھی برادری کا ہو، ایمان ہو کسی بھی برادری کا ہو، وہ امام بن سکتا ہے۔ مسجد کے مصلی پہ بھی چڑھ سکتا ہے، ممبر پہ بھی چڑھ سکتا ہے، قرآن بھی پکڑ سکتا ہے، بلکہ تمہیں فتویٰ دینے کی اتھارٹی بھی رکھتا ہے، فتویٰ دینے کی اتھارٹی بھی رکھتا ہے۔ جانتے ہیں ہمارے کچھ مفتیان کرام ابھی ماضی قریب میں گزرے ہیں، اب بھی ایک بہت بڑے فقیہ موجود ہیں، میں نام ذکر نہیں کروں گا، بہت بڑے فقیہ ہیں جن کی تعظیم خود مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ فرمایا کرتے تھے، وہ آج بھی موجود ہیں، لیکن وہ ایک پنڈت کے بیٹے ہیں، وہ پنڈت کے بیٹے ہیں۔ شروع میں خود ان کی گھر کے ماحول ایسے تھے، پورے ہندوانہ رسم و رواج تھے، لیکن مجاہد ملت کا قافلہ آیا تھا، وہ ایمان لائے اور درس نظامیہ پڑھا، عالم بنے، محدث بنے، فقیہ بنے۔ آج ان کی پوزیشن یہ ہے 60 مفتیوں کے بیچ میں بیٹھ کر کے وہ فتویٰ دیتے ہیں۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ ہم چھوٹی برادری، بڑی برادری، یہ بیچ کی برادری نہیں۔ اگر ایمان ہے تو ہمارے سر کا تاج ہے۔ اگر تیرے دل، مجھے یہاں کیوں بٹھایا؟ کبھی میرے سننے والوں نے یہ نہیں پوچھا کہ تمہاری برادری کیا ہے، کبھی نہیں پوچھا، بلکہ انہوں نے صرف یہی دیکھا ہے کہ بولتا تو نبی کی بات ہے، بس اتنی کافی ہے۔ اسی لیے آخری یہ شعر پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اقبال نے کہا تھا، آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ ہے اسلام، جس صف میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو کھڑا کیا، بغل میں بلال حبشی کو بھی کھڑا کیا، ایک جگہ عمر فاروق کو کھڑا کیا ہے، عثمان ابن عفان جو اپنے وقت کے کروڑ پتی نہیں، ارب پتی۔ میں صرف آپ کو ان کے مال کا اگر تخمینہ بتا دوں، جب خلفائے راشدین کی بات آئے گی تو میں بتاؤں گا۔ ایک بار جنگ میں انہوں نے 3000 اونٹ دیے تھے، 3000 درہم دیے تھے۔ ابھی کا ویکیپیڈیا میں نے اس کا کیلکولیشن کر کے پوچھا کتنا ہوتا ہے 3000 درہم، اس زمانے کا آج کی ویلیو کیا ہے، تو اس میں بتاتے ہیں 1 ارب 16 کروڑ روپے۔ ایک وقت میں دان کرنے والا عثمان ابن عفان، ایک وقت میں خیرات کرنے والا 1 ارب
16 करोड़ रुपए खर्च करने वाला उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान उसी सफ में खड़ा है, और बगल में वही अली खड़ा है जो दिन में 2 दिरहम कमाया करता है, रज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन। इस फर्क को मिटाने का नाम इस्लाम है। मेरे अजीजों, इस्लाम को पढ़ो, समझो। मैं उनको भी दावत फिक्र देता हूँ। यूं ही भौंकना अच्छी बात नहीं। बिजली आती है तो कुत्ते भी भौंकने लगते हैं। उन्हें क्या पता कि बिजली क्यों चमक रही है, अरे बारिश आने वाली है, उन्हें नहीं मालूम। इसी तरह मैं उनको दावत फिक्र देता हूँ। उठाओ इस्लाम को, मेरे आका की सीरत को, कुरान को, इंशाअल्लाह तुम्हारा भी दिल खुल जाएगा और तुम भी समझ जाओगे कि इस्लाम किस चीज का नाम है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। वाह।